فاطمہ بنت رسول کائنات، مادر حسنین نور شش جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واطیب الصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ طیبین الطاہرین وازواجہ ہن امہاتنا وذریتہ واقاربہ واصدقائہ واجدادہ وامہاتہ وازواجہ ہن امہاتنا واصحابہ واتباعہ اجمعین واجمعات۔ درمانی این کہ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اسوہ کاملہ است برائے نساء اسلام۔ اس نظم پر گفتگو جاری تھی۔ صرف پہلا حصہ میں نے تشریح میں اجمالی تشریح میں عرض کر دیا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں بانوئے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ پہلی نسبت بیان کی حکیم الامت نے کہ وہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہیں، جو امام اولین و آخرین ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو راز کن فکا ہیں، جن کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم پیکر گیتی میں جان آئی ہے، جہان کو آئین نصیب ہوا ہے، زیست منصع شہود پر جلوگر ہوئی ہے۔ یہ پہلی نسبت بیان کی۔ دوسری نسبت بانوئے آن تاجدار حل عطا، ان تاجدار حل عطا کی بانو۔ حل عطا بہت سی احادیث میں وارد ہوا ہے، کئی احادیث میں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا حل عطا، کیا فلاں چیز آپ کو نہیں ملی؟ اللہ تبارک و تعالی نے میرے طفیل آپ کو ولایت عطا فرمائی، آپ کو امامت عطا فرمائی، آپ کو میرا بھائی بنایا، آپ کو میرا وزیر بنایا، آپ کو میرا نفس بنایا، آپ کو میرا داماد بنایا۔ داماد فرزند ہوتا ہے۔ کیا کیا مناقب آثار اور احادیث کے کتب میں امیر المؤمنین مولا المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیان ہوئے تو وہ حل عطا سے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت اقبال نے رحمہ اللہ تعالی نے ان احادیث مبارکہ سے اجتماعی تلمیح لی، کولیکٹیو تلمیح لی، اشارت لی۔ بانوئے آن تاجدار حل عطا، اس تاجدار حل عطا کی بانو، زوجہ مکرمہ، مرتضی مشکل کشا شیر خود، جو المرتضی ہے۔ رب جلیل و جمیل نے تمام خلائق اور موجودات میں سے المصطفیٰ کو چنا۔ رب جلیل نے جب المصطفیٰ کو چنا تو اکنون میں اعیان ثابتہ میں باہر کچھ نہیں تھا۔ رب جلیل اپنے اسماء اور صفات کے تجلیات و انوارات کے حجاب میں تھا۔ اللہ نے اپنی صفات اور اپنے اسماء کی وسعتوں میں کرم کی، محبت کی نظر فرمائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب فرمایا اور المصطفیٰ فرمایا۔
میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے اذن سے خلائق میں نظر کی تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، سیدنا علی علیہ السلام کو سلیکٹ کیا، منتخب کیا۔ تو میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام انتخاب عالی شان ہے رب جلیل کا، اور سیدنا علی علیہ السلام کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انتخاب عالی شان ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مشکل کشا، جو بھی مشکل آئی رب جلیل و جمیل نے آپ کے ہاتھ پر اس کو کشا کیا۔ وہ مشکل دین کے حوالے سے ہو، دنیا کے حوالے سے ہو، رزم کے حوالے سے ہو، علم کے حوالے سے ہو۔ کوئی علمی عقدہ ہوتا تھا تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کی کشائی فرماتے تھے۔ دنیاوی عقدہ ہوتا تھا، آپ کشائی فرماتے تھے۔ مشکل کشا ہیں آپ، شیر خدا۔ اللہ نے آپ کو اسد اللہ کا لقب دیا۔ محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل اور تصدق سے آپ کو مرحمت فرمایا کہ آپ شیر خدا ہیں، اسد اللہ الغالب۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زبان حق ترجمان پر جاری ہوا، بادشاہو کلبئی وانی او یک حسم و یک ذرا سامان او۔ آپ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، بادشاہ اسلام ہیں، لیکن ایک خادم ہے آپ کے پاس، ایک ذرا ہے۔ یہ شعر ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ شعر قسیم کوثر کی شان پر دلالت کرتا ہے کہ رب جلیل نے تو آپ کو اور آپ کے خاندان کو، آپ کی اسرہ کو، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، سیدنا علی علیہ السلام کو، شبیہ الرسول امام حسن علیہ السلام کو، سبط الاسباط امام حسین علیہ السلام کو سارے خزانے عطا فرمائے، لیکن وہ سارے خزانے خلق خدا میں لوٹاتے تھے۔ کبھی کاتبین وحی کو عطا فرماتے تھے، کبھی اصحاب صفہ کو عطا فرماتے تھے، کبھی انصار کو عطا فرماتے تھے، کبھی سائلین کو عطا فرماتے تھے، کبھی فی الرقاب کو عطا فرماتے تھے، کبھی غارمین کو عطا فرماتے تھے، کبھی عاملین کو عطا فرماتے تھے، اور خود قناعت کرتے تھے۔ ان کا شیوہ توکل اور قناعت، ان کی غذا ذکر ہے، ان کی غذا تبتل اللہ ہے، توکل علی اللہ ہے، الانابت اللہ ہے، خشوع فی اللہ ہے، خضوع اللہ ہے، رغبت اللہ ہے، حب اللہ ہے، فنا فی اللہ ہے، بقا باللہ ہے۔ مادر عام مرکز پرکور عشق۔ اب دو نسبتیں بیان ہو گئی اختصار کے ساتھ۔ رحمت للعالمین کے ساتھ کیا نسبت ہے آپ کی؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ امیر المومنین کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ اب تیسری نسبت، مادر عام مرکز پرکور عشق، مادر عام کارواں سالار عشق۔ آپ مرکز پرکار عشق کی والدہ کریمہ ہیں، امام عالی مقام علیہ السلام۔ اگر یاد ہو سر حادثہ کربلا پر جب گفتگو ہوئی تو پہلے 9 اشعار حکیم الامت فلسوف اسلام حضرت اقبال قدس اللہ سرہ العزیز نے عشق پر ارشاد فرمائے، عشق کو کھولا، ہر جہت کو کھولا تاکہ عشق سمجھ آئے۔ جب عشق سمجھ آ جائے گا کہ عشق ایمان میں کس عنفوان شباب پر ہے، سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی۔ تو عشق سلامت کی بات حضرت اقبال قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمائی، پھر امام عاشقاں کا ذکر کیا تاکہ امام عاشقاں کا عالی قدر منصب امت کے سامنے استحضار پالے۔
مادر عام مرکز پرکار عشق، وہ جو عشق کا مرکز و محور و سردار و امام عاشقاں ہیں، ان کی والدہ کریمہ مادر عام کارواں سالار عشق، وہ جو عشق کا کارواں ہے اس کے سالار اعظم، ترجمان ملت حنیف، ترجمان ملت ابراہیم، قافلہ سالار عشق امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اب ایک اور نسبت، یہ سارا مضمون چل رہا ہے نفوس رسول، اصحاب تطہیر، اصحاب مودت، اصحاب ولا، یعنی نفوس رسول، تطہیر، مودت اور ولا کے جلووں میں حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے شاعری کا رہوار دوڑ رہا ہے اور جنت کے چمنستان و گلستان میں دوڑ رہا ہے۔ اب ایک اور ہستی، شبیہ الرسول امام حسن، آپ کے فرزند جلیل، یکے شمع شبستان حرم، وہ شبستان حرم کی ایک اور شمع، جب حرم شریف میں تاریکی چھا گئی، حرم سے مراد یہاں مسلمان ہیں۔ حرم کا لفظ جب بھی اقبالیات میں استعمال ہوتا ہے تو مقام مراد نہیں ہوتا۔ حرم کا راز توحید امم ہے، تہی مغرب سے ہے اندیشہ غرب، کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے۔ حرم کا مطلب مسلمانوں کا اتحاد، یگانگت، امت مسلمہ، امت محمدیہ، امت وسط۔ شبستان حرم، جب امت میں شبستان اور تاریکی تھی، ملوکیت چھا گئی، طمع کی حکمرانی، فریب کی حکمرانی، جبر کی حکمرانی، تمرد کی حکمرانی، تکبر کی حکمرانی، تطرف کی حکمرانی، متمردین، مستکبرین، مترفین چھا گئے اور امت میں شبستان کا سا ماحول پیدا ہوا۔ تو ایک شمع فروزاں ہے، وہ شبیہ الرسول امام حسن علیہ السلام کی شمع ہے، جو شبستان حرم میں روشنی کر رہی ہے اور ہونے کا ثبوت دے رہی ہے۔ ستی زکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ شمع شبستان رسول امام حسن علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا میرا یہ فرزند سردار ہے علیہ السلام۔ دونوں کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، تمام اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا جنت میں کوئی بوڑھا بھی ہوگا؟ ہرگز نہیں، تو سارے جنت کے سردار ہوئے نا۔ حافظ جمعیت خیر الامم، خیر الامم کی جمعیت کا حافظ امام حسن علیہ السلام نے امت کو تحفظ دیا، اور یہ شروع سے ہے۔ میں زیادہ دور تو نہیں جاؤں گا، جب امیہ جو عبد شمس کا لیپا لگتا متبنہ تھا، یہ امیہ نام نہیں ہے، امیہ ایک تعارف ہے، امیہ ایک نسبت ہے۔ عکاظ کے میلے سے ایک بچہ اٹھایا گیا، حضرت قصی بن کلاب سلام اللہ علیہ کے وہ فرزند جن کی نرین اولاد نہیں تھی، عبد الشمس، اس نے ایک بچے کو اٹھایا۔ قریش کے ہاں، بنو قصی بن کلاب کے ہاں اس بچے کو مرکزیت حاصل ہوئی، کفالت حاصل ہوئی، نگہداشت حاصل ہوئی، توجہ حاصل ہوئی، شرف حاصل ہوا۔ اس وجہ سے امیہ کہلایا، پناہ گاہ پانے والا، ریفیوج پانے والا، توجہ پانے والا، التفات پانے والا، شرفاء کے ساتھ، نجبا کے ساتھ نسبت پانے والا، اس وجہ سے امیہ کہلایا۔ امیہ حضرت عبد الشمس کا فرزند، صلبی فرزند نہیں تھا۔ پھر جب اس نے سیدنا ہاشم علیہ السلام کا تن تنا دیکھا کہ زید کے نام سے، عمر کے نام سے نہیں جانے جاتے، لقب ہے ہاشم،
لوگوں پر لٹانے والا، سرید کھلانے والا، ضیافت دینے والا، معتمرین، زائرین اور حجاج کی نگہداشت کرنے والا، خانہ کعبہ کی تولیت کرنے والا، شیخ بطحا امام الحنفاء حضرت ہاشم، کہ جس تجارتی قافلے کے پاس آپ کا پروانہ ہو اس پر قزاق بھی حملہ نہیں کرتے۔ شام جائے وہ قافلہ، روم جائے، بازنطین جائے، ساسان جائے، جہاں بھی جائے، ہاٹ کیکس کی طرح ان کا سامان بکتا ہے، بادشاہوں کی طرح ان کی منزلت ہوتی ہے۔ اب وہ جو سلسلہ شروع سے جاری ہے، جو شیطان نے آدم علیہ السلام سے روا رکھا، قابیل نے حابیل علیہ السلام سے روا رکھا، جالوت نے طالوت علیہ السلام سے روا رکھا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے روا رکھا، نمرود نے خلیل الرحمن علیہ السلام سے روا رکھا، وہی سلسلہ اس امیہ نے طمع کا راستہ اختیار کیا، حرص کا راستہ اختیار کیا، بغض کا راستہ اختیار کیا، ناصبیت کا راستہ اختیار کیا، نفاق کا راستہ اختیار کیا، فساد کا راستہ اختیار کیا، اور حضرت ہاشم سے کہا کہ یہ سلسلہ میرے حوالے کر دو۔ انہوں نے سمجھایا کہ تم پر ہماری چچا کی شفقتیں ضرور ہیں، اس منصب کا اہل میں ہوں۔ وہ فساد پر آمادہ ہوا، جب وہ فساد پر آمادہ ہوا تو پھر حضرت سیدنا ہاشم دستبردار ہو گئے۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہوگا وہ مامون ہوگا۔ یہ امن کی جگہ ہے، آشتی کی جگہ ہے، صلح کی جگہ ہے، بقعہ نور ہے۔ خانہ کعبہ، حجر اسعد، مقام ابراہیم، چاہے زمزم، حجر اسماعیل، صفا شریف، مروہ شریف، یہ بقعہ انوار اپنے اہل کو جانتا ہے۔ جب امیہ نے قیادت سنبھالی تو خانہ کعبہ روٹ گیا، چاہے زمزم سوکھ گیا۔ خانہ کعبہ اپنے اہل کو جانتا ہے۔ اب اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد میں ایک بزرگ ہیں، یکتا پرست، ابراہیمی مشرب رکھنے والے حضرت زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے امیہ کو سمجھایا، لیکن وہ سرکش باز نہیں آیا، وہ ناسبی باز نہیں آیا۔ اس نے نفاق اور بغض کا بت اپنے دل کے اندر نصب کیا تھا۔ پھر حضرت زید بن عمر بن نفیل جو حضرت ہاشم، حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مکہ شریف کے قاضی تھے، انہوں نے کہا پھر چلتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی حضرت عموریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ قافلے چلے، ایک قافلے کی قیادت حضرت ہاشم کر رہے ہیں، حضرت زید بن عمر بن نفیل ان کے ساتھ ہیں، دوسرے باطل کے قافلے کی قیادت امیہ کر رہا ہے۔ صحرا کا راستہ تھا، حضرت عموریہ ایک تنہا مقام پر فروکش تھے، پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ پیاس کی شدت سے جانوں کے لالے پڑ گئے۔ اب حضرت ہاشم نے فیصلہ کیا کہ قبریں کھود لو، اس کے بعد اونٹوں کے گھٹنے کھول دو، پھر ہم قبروں میں بیٹھ جائیں گے تاکہ صحرائی تعاملات کی وجہ سے ہم پر ریت آ جائے اور ہم محفوظ ہو جائیں، مقبور ہو جائیں۔ جس وقت حضرت ہاشم، سفید اونٹ تھا آپ کے اونٹ کا گھٹنا کھولا گیا، اونٹ اٹھنے لگا تو اس کی چھاتا کے نیچے سے چشمہ ابل پڑا۔ آپ کے جو حاشیہ بردار تھے وہ چشمے کی طرف بڑھنے لگے، آپ نے روک لیا، کہا کہ نہیں، پہلے ان کو پانی بھرنے دو۔ بنو امیہ آئے، ان کے لوگ آئے، انہوں نے پانی پیا، مشکیزیں بھرے، جانوروں کو پلایا، پھر آپ نے کہا کہ اب بنو ہاشم پانی لے۔ جب پانی سے سیر ہو گئے تو حضرت ہاشم نے کہا چلو حضرت عموریہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت زید بن عمر بن نفیل نے کہا کہ اب کیا چلنا، کیا صحرا نے فیصلہ کر نہیں دیا، کیا چشمے نے فیصلہ کر نہیں دیا کہ حق حضرت ہاشم کے ساتھ، بس یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے نا، الحق مع علی وعلی مع حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اے اللہ جس وادی میں حق ہو، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس وادی میں حق ہو اس میں علی کو رکھنا، اور جس وادی میں علی ہو اس میں حق کو رکھنا۔
حق اور علی ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ تو اس طرح جس طرح ہاشم دستبردار ہوئے، اس طرح امام حسن علیہ السلام دین کے حق میں، خیر الامم کے حق میں، اقدار اسلامیہ کے حق میں، اقدار اسوہ حسنہ کے حق میں، حفاظت جمعیت خیر الامم کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ یہ شمع شبستان حرم ہے۔ تو نشینت آتش پیکارو کی، جس وقت تو نشینت آتش پیکارو کی، وہ شخص جو کینہ پرور تھا، جو فسادی تھا، جو آمادہ پیکار تھا، جو آمادہ فساد تھا، وہ لوگ جنہوں نے امیر المومنین، مولا المومنین، ناصر المؤمنین، ناظر المؤمنین علی بن ابی طالب کے خلاف بغاوت کی، حق سے انحراف کیا، تا نشینت جب وہ بیٹھ گئے تخت پر اور پیکاروں کی آتش کو بھڑکا دیا، آمادہ فساد ہوئے، آمادہ ناسبیت ہوئے، آمادہ بغض ہوئے، آمادہ کینہ ہوئے، پشت پاؤں زد بر سرے تاج و نگیں، امام حسن علیہ السلام نے تاج اور نگیں کو پر اپنا پاؤں رکھ دیا، تاج و نگیں کو اپنے پاؤں سے روند ڈالا۔ مراد یہ ہے کہ اختیار و اقتدار سے دستبردار ہو گئے، چونکہ آتش پیکارو کی تخت نشین ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے سوچا کہ لوگ مخمصہ میں ہیں، لوگ استرار میں ہیں، لوگ تذبذب میں ہیں، لوگ حق کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں ناکام ہو رہے ہیں، لوگوں پر طمع مسلط ہے، لوگوں پر حرص مسلط ہے، لوگوں پر خوف مسلط ہے، لوگوں پر دہشت مسلط ہے۔ چنانچہ اس امت کی حفاظت ہونی چاہیے، ان کی جانوں کی حفاظت ہونی چاہیے، آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے، مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو اسلام کے وسیع تر مفاد کے لیے، مسلمانوں کے وسیع تر بہبود کے لیے شبیہ الرسول علیہ السلام اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ جب دیکھا، یہ اشعار قابل غور ہیں، اس پر توجہ کیجیو، تا نشینت آتش پیکارو کی، وہ جس نے پیکار و فساد و کینہ کی آگ کو بھڑکایا، وہ جب تخت نشین ہو گیا، پشت پا زد بر سرے تاج و نگیں، تو امام حسن علیہ السلام نے تاج و نگین کو ٹھوکر مار دی، اختیار و اقتدار سے دستبردار ہو گئے اسلام کے روشن مستقبل کے لیے۔ وہ دگر مولائے ابرار جہاں، اب دوسری ہستی امام حسن علیہ السلام کے بعد جب آپ شہید کیے گئے، اس کے بعد وہ دگر مولائے ابرار جہان، تمام ابرار جہان کے مولا، سید الابرار امام حسین علیہ السلام، قوت بازوئے احرار جہاں، دنیا میں جتنے احرار ہیں، جتنے توحیدی ہیں، جن کا ظاہر و باطن حریت سے اور فردیت سے مالا مال ہے، ان کے سالار اعظم شہزادہ گلگوں امام حسین علیہ السلام، ان دونوں عظیم ہستیوں کی والدہ کریمہ اور مادر مہربان۔ آگے حضرت اقبال فرماتے ہیں، در نوائے زندگی سوز از حسین، یہ زندگی کی جو نوا ہے، یہ جو دنیاوی زندگی کی صدائیں ہیں، یہ نشیب و فراز ہیں، یہ کبد ہے، یہ ابتلا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، زندگی کے ساتھ جتنے تقاضے اور جتنی سرگرمیاں وابستہ ہیں، وہ دنیاوی ہیں یا دینی ہیں، ان میں اگر کوئی سوز ہے، کوئی ساز ہے، کوئی نوا ہے، کوئی حلاوت ہے، کوئی لذت ہے، کوئی تلذذ ہے، تو وہ حسین کی وجہ سے علیہ السلام۔ اہل حق حریت آموز از حسین،
اہل حق حضرت حسین علیہ السلام سے حریت کی خیرات مانگتے ہیں۔ سیرت فرزند ہو از امہات، حکیم الامت فرما رہے ہیں فرزندوں کی سیرت ماؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مائیں خاص طور پر توجہ فرمائیں۔ حکیم الامت فیلسوف اسلام، نکتہ سنج خاوراں، پیر اشراق حضرت اقبال قدس اللہ سرہ العزیز، سیرت فرزند ہو از امہات، فرزندوں کی سیرت ماؤں کی وجہ سے ہوتی۔ جوہر صدق و صفا از امہات، فرزندوں کو جو صدق و صفا کا جوہر ملتا ہے وہ ماؤں کی وجہ سے ملتا ہے۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، یہ جو اسلام کا باغ ہے، اسلام کی کھیتی ہے، یہاں سے قرآن عظیم کی وہ آیت بھی سمجھ آ جاتی ہے جس کا ہمارے مترجمین نے پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہے۔ مزرع تسلیم، یہ جو اسلام کی کھیتی ہے، اسلام کا باغ ہے، اسلام کا چمن ہے، اسلام کا بوستان ہے، اسلام کا گل ستان ہے، رحاصل بطول، یہ سیدت النساء العالمین، نور چشم رحمت للعالمین کا حاصل ہے۔ ان کی اولاد کی دم قدم سے مزرع تسلیم شاد باد ہے۔ مادران را اسوہ کامل بطول، اے ماؤں تمہیں اسوہ چاہیے، راہبر چاہیے، رہنما چاہیے، آئین چاہیے، دستور حیات چاہیے۔ سیدت النساء العالمین کی زندگی میں تمہارے لیے دستور حیات ہے۔ فرزندوں کی تربیت کا سلیقہ اگر سیکھنا ہے تو البتول علیہ السلام سے سیکھو، وہ آپ کی مقتدا اور پیشوا ہیں۔ اب کچھ منقبت بیان ہو رہی ہے سیدت النساء العالمین کی۔ بہر محتاج دلش آنگو نہ سوخت، محتاج پر آپ کا دل مبارک اتنا حزین ہو گیا، با یہود چادر خود را فروخت، یہودی کے ہاں اپنی چادر گروی رکھوا دی۔ آپ خلق خدا میں، اصحاب صفہ میں، انصار میں، سائلین میں، کاتبین وحی میں، سب کچھ اس دن جو کچھ آپ کے پاس تھا ان کو عطا فرما چکی تھی۔ اتنے میں سائل آیا، آپ نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں میرے آقا نے تیمماً فرمایا سلمان من اہل بیتی، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، ان کو کہا یا عم، اے چچا جان یہ چادر لے جاؤ۔ توجہ فرمائیو، حضرت سلمان فارسی جب سیدت النساء العالمین کی چادر یہودیوں کے بازار میں لے کے گئے، بنو قینقاع کا بازار تھا، یہودی دکاندار کھڑا ہو گیا، تعظیم کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ دختر رسول کی چادر آئی ہے گروی رکھوانے کے لیے، وہ ایک صندوق چاہے اس میں تورات رکھتا ہوں وہاں رکھ دیجیو، تورات کے اوپر رکھ دو، یہ یہودی کی طرف سے سب پاس گزاری ہے، مسلمان ذرا اپنے آپ کو ٹٹول لیں۔ نوریو ہم آتشی فرما برش، میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، مطالعہ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک شعر ان مناقب سے مرصع ہے جو مناقب اور شمائل سرکار رسالت مآب سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، باعث تخلیق کائنات، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدت النساء العالمین فاطمۃ الزہرا کے سلام اللہ علیہا کے مناقب بیان کیے۔ ان احادیث سے یہ سارے مضامین عبارت ہیں، ایک شعر بھی ادھر ادھر نہیں ہے۔ نوریو ہم آتشی فرما برش، نوری فرشتے بھی آپ کے خدام ہیں، آتشی صالح جنات بھی آپ کے خدام ہیں، فرما برش فرما بردار ہیں، حاضر باش ہیں، فرشتے بھی قطار اندر قطار خدمت کے لیے حاضر ہیں، صالح جنات بھی
قطار اندر قطار خدمت کے لیے حاضر ہیں. یہ آپ کی سلطنت ہے. نوریوں میں بھی آپ کی سلطنت ہے اور آتشیوں میں بھی آپ کی سلطنت ہے. اس کی فرما روا سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں. نوری بھی خدام ہے، آتشی بھی فرما برش اور خدام ہے. لیکن شان کیا ہے، قناعت کیا ہے، عجز کیا ہے، انکساری کیا ہے. گم رضا یش در رضائے شوہرش، اس کے باوجود بھی شوہر کی رضا میں اپنی رضا کو گم کیا ہوا ہے. کیا شعر کا ہے حضرت پیر اقبال قدس اللہ سرہ العزیز نے. ہاں ادب پرورد صبر و رضا، وہ امام حسین علیہ السلام جو صبر و رضا کی اس آغوش میں ادب پایا، پرورش پایا، نگہداشت پایا. کس طرح؟ آسیو گردون و لب قرآن سرا، آپ چکی پیستی ہیں اور آپ کے مبارک اور نورانی لبوں پر قرآن عظیم کی تلاوت ہے. گریہ ہوئے او زبالی بے نیاز، رات کو جب آپ اللہ کے حضور عجز و نیاز کرتی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع. علماء مفسرین نے تنقید کی ہے کہ آیات مبارکہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی. پہلو بستروں سے جدا رہتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کے وقت شب بسری کرتے ہیں سجدے میں اور قیام میں. یہ کیفیت ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں جب آپ عبادت فرماتے ہیں خشوع و خضوع کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے، خشوع فی الصلاۃ کی وجہ سے آپ کے مبارک آنکھوں سے اشک جائے نماز پر، مصلی پر گرتے ہیں. گہر افشاندِ بدامان نماز، ایسا ہے جیسے نماز کے دوران آپ کے مبارک آنکھوں سے نور کے موتی گر رہے ہیں. اشکی او برچید جبریل الزمین، یہ مضمون حدیث میں وارد ہے. حضرت اقبال علیہ الرحمہ احادیث مبارکہ کو مصروں میں پرو رہے ہیں، بس اتنا کر رہے ہیں. اشکی او برچید جبریل الزمین، جبریل علیہ السلام آپ کے ان اشکوں کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں. ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری، اور جس طرح برگ گل پر شبنم پڑتی ہے اس طرح عرش بریم پر رکھ دیتے ہیں. قبولیت کا عالم یہ ہے. اب وہ شخص گفتگو ختم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. امام عالی مقام کی شان بیان کی تو نظم طویل ہے. شرح اسماء علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کی، نظم طویل ہے. یہاں پر چند اشعار ہیں. کیوں ہیں؟ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں الفاظ دم توڑ گئے، الف با تا اپنے کمال کو پہنچ گئے. حضرت اقبال جیسا شاعر علماء ایران نے تسلیم کیا ہے کہ 60,000 تراکیب آپ نے فارسی زبان کو ایسی دی ہیں جو اس سے پہلے فارسی ادب میں مستعمل نہیں تھیں. 60,000 تراکیب آپ کی طرف سے فارسی میں کنٹریبیوشن ہے، ضمیمہ ہے. اس سے پہلے یہ علماء ایران نے تسلیم کیا. ڈاکٹر علی اکبر شریعتی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر محسن جہانگیری دیگر نے. اتنا بڑا نباز، اتنا بڑا لسان بردار، اتنا بڑا حرف شناس، جن کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، الفاظ کا سرمایہ نہیں ہے، الفاظ کا سمندر ہے، وہ شخص یہاں پر سکوت اختیار کرنے چلا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، آئین حق کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے. ظاہر حدود ہیں، قیود ہیں، آداب ہیں. آئین حق
شریعت مطہرہ کے حدود و قیود میرے سامنے ہیں، مجھے ان کا پاس و لحاظ ہے، پاس سے فرمان جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پاس ہے کہ طواف صرف خانہ کعبہ کا، سجدہ عبادت والا ہو یا تعظیم ہو، سجدہ عبودیت ہو، سجدہ تعظیم ہو، صرف اللہ کے لیے. یہ شریعت اور یہ طریقت مصطفی میرے پیش نظر ہے، ورنہ گردے تربتش گردی دمے، وگرنہ میں سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ طیبہ البتول علیہ السلام کی تربت مبارک کا طواف کرتا ہو، سجدہ ہو برخا کے او پوشیدہ میں ان کے خاک پاک پر ان کی قبر اطہر کو سجدہ کرتا ہوں. رشتہ آئین حق زنجیر پا ہے، جناب فرمان مصطفیٰ کا پاس و لحاظ ہے، شریعت و طریقت کی حدود ہیں، طواف کعبہ کا خاصہ ہے، کعبہ کا حق ہے، سجدہ رب جلیل معبود برحق اللہ جل شانہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا کفو لہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس اس شریعت و طریقت کا استحضار ہے، ورنہ کیفیت یہاں تک جا چکی ہے، مودت یہاں تک پہنچ چکی ہے، ادب و نیاز یہاں تک عروج پا چکا ہے، طبیعت یہاں تک ورود پا چکی ہے، وجد پا چکی ہے، ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں آپ کے تربت کے ارد گرد طواف کرتا ہوں، سجدہ ہو برخا کے او پاشیدہ میں آپ کی تربت اطہر کو سجدہ کرتا. بڑا شاعر، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا درویش، بہت بڑا عارف، بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا عالم، بہت بڑا دانائے راز یہاں پر سکوت کر گیا ہے. ہم اس سکوت کو سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ طیبہ عابدہ زاہدہ بنت رسول اللہ ام الحسن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضور سکوت کا سلام پیش کرتے ہیں. اللہ ہمارا سلام قبول کرے اور ان کی شفاعت سے ہمیں بہرمند کرے. الحمدللہ یہ نظم بھی اختتام کو پہنچ فاطمہ بنت رسول کائنات مادر حسنین نور شش جہاں سر سے پا تک نقش ذات مصطفیٰ